نبی سے محبت کے لیے 4 کام ہیں۔ نبی سے محبت کے لیے 4 کام کرنا ہے۔ اگر کسی آدمی کو نبی سے محبت ہے تو ان 4 کاموں میں سے اگر کوئی آدمی 1 کام نہیں 3 کام کرتا ہے تو پھر بھی نبی کی محبت مکمل نہیں ہوتی ہے۔ 4 کام کرنا ہے اگر کسی کو نبی کی محبت حاصل کرنا ہے۔ ان 4 کاموں میں سے 1 کام بھی اگر کیا کوئی فائدہ نہیں، 2 کیے تو کوئی فائدہ نہیں، 3 کیے تو کوئی فائدہ نہیں، 4 ہی کرنے پڑیں گے پورے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے جو کام ہے وہ ولادت پر خوش ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہونا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر پوری دنیا کے مسلمان خوش ہوتے ہیں اور خوش ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اگر حضور نہ آتے تو ہم لوگوں کی یہ مسجد میں نہ بیٹھے ہوتے۔ ہم لوگ اگر حضور نہ آتے تو کسی مندر کا ہم بھی گھنٹہ بجا رہے ہوتے، ہم بھی جو ہے کسی نہ کسی پتھر کو پوج رہے ہوتے، نہیں تو چاند اور سورج کو ہم نے خدا بنا لیا ہوتا۔ ہمارے پاس کوئی قرآن نہ ہوتا، نہ ہمیں قرآن کے بارے میں پتہ ہوتا، نہ سیرت کے بارے میں پتہ ہوتا، نہ والدین کی خدمت کیا ہے، اولاد کو پالنے پہ صلہ کیا ہے، صلہ رحمی کیا ہے، حسن سلوک کیا ہے، اور زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، رمضان کیا ہے، روزے کیا ہے، نماز کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کا جو ہمیں پتہ چلا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پتہ چلا ہے۔ تو حضور کی ولادت پر ہر مسلمان خوش ہوگا۔ جو حضور کے آنے سے اس دنیا پر خوش نہیں ہے، اس دنیا میں حضور کے آنے سے جو مسلمان خوش نہیں ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، واجب ہے کہ وہ حضور کی ولادت پر خوش ہو۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، اور تیسری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور چوتھی بات ہے ایمان لانے کے بعد حضور کے نقش قدم پر چلنا، جو حضور نے بتایا ان کام کو کرنا۔ حضور کے نقش قدم پر چلنا، جو حضور کے جانے کے بعد صحابہ نے جو راستہ فالو کیا ہمیں بھی اسی راستے پر چلنا ہے۔ اگر کوئی آدمی، اس میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے ولادت پر خوش ہونا۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں حضور کی ولادت پر صرف خوش ہوں گا اور جنت میں چلے جاؤں گا، جنتی میں بن گیا، یہ شیطانی دھوکہ ہے، یہ وہم ہے ہمارے دل کے اندر، ہمارے ذہن کے اندر، جو شیطان نے بٹھا دیا ہے۔ اب بھی بہت سارے ہمارے مسلمان ہیں جو صرف یہ سوچتے ہیں کہ حضور کی ولادت پر خوش ہو، خوشیاں مناؤ، جیسا دل مارا ویسا کرنا ہے، روڈوں پہ پھرنا ہے اور جلوس نکالنا ہے، بس وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے حضور کی ولادت کی خوشی منا لی، اب ہم جنت میں چلے گئے۔ اگر ایسا ہی ہے، اگر حضور کی ولادت پر خوشی منانے سے جنت ملتی تو سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ ابو لہب جنت میں جائے گا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، لیکن وہ جنتی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے بارے میں سورہ لہب، پوری قرآن کے اندر پوری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں اتار دی کہ ود فیملی جہنمی ہے۔ ایک ابو لہب، اس کی بیوی ام جمیل اور اس کے 2 بیٹے عتبہ عتیبہ، چاروں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ یہ چاروں کے چاروں جہنم میں جائیں گے۔ اور حضور کی ولادت پر خوش سب سے پہلے کون ہوا؟ ابو لہب خوش ہوا۔ جب ابو لہب کی باندھی تھی صوبیہ، جب اس نے بتایا کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب کے گلے میں جو ہار تھا، قیمتی ہار تھا، وہ ہیرے جواہرات کا قیمتی ہار اتار کر اس کو دے دیا اور اس کو آزاد کر دیا کہ تو آزاد۔ صرف خوشخبری دی، یعنی اتنا خوش ہوا کہ حضور کی ولادت کی جب اس کے پاس اطلاع پہنچی تو اتنا خوش ہوا کہ خوشی میں اپنا قیمتی ہار بھی دے دیا، جو اپنی بیوی تک کو نہیں دیا، اتنا قیمتی ہار تھا۔ لیکن حضور کی ولادت پر خوش ہوا ابو لہب، اور باندھی کو آزاد بھی کیا اور باندھی کو ہار بھی دیا، لیکن پھر بھی وہ ابو لہب جنت میں نہ جا سکا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے صرف ایک کام کیا کہ وہ حضور کی ولادت پر خوش ہوا، بس اس نے دوسرا کوئی کام نہیں کیا۔ اب دوسری چیز وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا۔ اگر صرف تعریف کرنے سے کوئی آدمی جنت میں چلا جائے گا تو پھر ابو طالب بھی جنت میں ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے۔ اور ابو طالب وہ آدمی ہے کہ جس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 55 سال خدمت کی ہے، 55 سال، لیکن پھر بھی وہ آدمی جنت میں نہ جا سکا، وہ آدمی جہنم میں ہے۔ 55 سال کس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کے تھے تو دادا کا انتقال ہوا۔ دادا نے اپنی وفات سے پہلے چچا ابو طالب سے کہا اپنے بیٹے سے کہ میری تو وفات ہو رہی ہے، میں مرنے کے قریب ہوں، میرے جانے کے بعد تجھے ان کی خدمت کرنا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال، اور چند سال پہلے اس کا انتقال ہوا، تو 50-55 سال کے قریب اس نے 50 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ لیکن 50 سال خدمت کرنے کے باوجود 50 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کی، مدد بھی کی، محبت بھی خوش ہوا، اور ایک دن تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مکے کے اندر قحط سالی آ گئی۔ قحط سالی کا مطلب بارش رک گئی۔ اس زمانے میں آسمان سے پانی آتا تھا، زمین سے بور کا سسٹم نہیں تھا، تو آسمان سے بارش نہیں آ رہی، تو وہ بیت اللہ کے پاس گیا، کعبے کے پاس گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کھڑا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا کی۔ کون؟ چچا ابو طالب ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اللہ سے کہا یا اللہ اس کا کتنا خوبصورت چہرہ ہے، اتنا معصوم چہرہ ہے، تو اس چہرے کے وسیلے سے، اس چہرے کے صدقے، اس چہرے کے وسیلے سے بارش نازل فرما، بارش برسا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زبردست اور ایسی تیز بارش فرمائی کہ لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اب دعا یہ کی جائے کہ بارش بند ہو جائے۔ تعریف کی نہیں کی، اپنے بھتیجے کی خوب تعریف کی،
اور اتنا ہی نہیں، حضور کی تعریف نہیں کی، بلکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے 40 سال کے بعد، پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین کی تعریف کرتا تھا کہ محمد جو تیرا دین ہے ایک دن آئے گا کہ تیرا دین پوری دنیا پر غالب ہوگا اور تیرا دین تمام دینوں کا سردار ہے۔ اس نے کہا، حضور کی تعریف بھی کی، حضور کی ولادت پر خوش بھی ہوا، لیکن تعریف کرنے سے اور خوش ہونے سے دونوں جنت میں نہیں ہیں، دونوں جہنم میں، اور دونوں سگے چچا ہیں۔ ابو طالب بھی سگے چچا ہے اور ابو لہب بھی سگے چچا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن پھر بھی جہنم میں ہے، اور دونوں حضور کے خاندان کے ہیں، دونوں کعبے میں رہنے والے ہیں، دونوں کعبے کے سامنے جو ہے عبادت کرنے والے ہیں، کعبے کے سامنے دونوں بیٹھتے تھے، اور دونوں ویسے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، دونوں حضور کا بوسہ دیتے تھے، دونوں نے حضور کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے گلے سے لگایا، گود میں کھلایا دونوں نے، لیکن پھر بھی دونوں آدمی جہنم میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صرف دو کام کیے، ایک تو خوش ہوئے دونوں، اور دوسرا تعریف کی صرف، لیکن ان دو کام کرنے کی وجہ سے اگر کوئی آدمی جنت میں چلے جائے تو پھر یہ دونوں جنتی ہیں، ان دونوں کو جنتی کہا جائے پھر، لیکن ساری دنیا کو معلوم ہے کہ یہ دونوں جنت میں نہیں ہے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام ہے ایمان لانا، اور تعریف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہندوؤں نے بھی کی ہے، عیسائیوں نے بھی کی ہے، یہودیوں نے بھی کی ہے، اور ہندوؤں نے ہزاروں شعر پڑھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور ہندوؤں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، اور مائیکل ہارٹ جس نے دا 100 ایک کتاب لکھی، دا 100، اس نے 100 دنیا کے بڑے آدمی کی کہانی لکھی، ہسٹری لکھی، دنیا کے 100 بڑے آدمی ہیں جو، اور اس 100 آدمیوں میں سے سب سے پہلے اگر کوئی آدمی ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حالانکہ وہ یہودی ہے۔ مائیکل ہارٹ، اس نے جب 100 آدمی پوری دنیا کے لکھے تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا۔ اب اس نے تعریف بھی کی، حضور کی شان میں کتاب لکھی، لیکن پھر بھی آدمی جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے تیسرا کام نہیں کیا کہ یہ ایمان نہیں لایا۔ تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام ہے ایمان لانا، خوش ہونا، تعریف کرنا، تیسرا کام ہے ایمان لانا، ایمان لانا پڑے گا۔ اور چوتھا کام ہے ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا، حضور کے نقش قدم پر چلیں گے تو جنت ملے گی، ورنہ یہ 3 کام اگر کسی نے کر لیے، صرف کہ اگر کسی آدمی نے خوش ہوا تو جنت میں نہیں ہے، تعریف کری تو بھی جنت میں نہیں ہے، ایمان لایا، کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد اپنے جو من میں آیا وہ کر رہا، پھر بھی نہیں ہے۔ ایمان لانے کے بعد عمل کرنا پڑے گا، ورنہ کب وہ بہک جائے گا کیا معلوم۔ اب بھی اس زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے، جو پیدا ہوئے تو ان کے کان میں اذان دی گئی، اقامت دی گئی، جب پیدا ہوئے تو ان کا نام عبداللہ رکھا گیا، سلیم اور ندیم رکھا گیا مسلمانوں کا نام، لیکن پھر بھی وہ آدمی جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر عمل نہیں کیا، نقش قدم پر نہیں چلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ بتا کر گئے ہیں، اور حضور کے جانے کے بعد صحابہ نے جس راستے کو فالو کیا، اس نے اس راستے کو فالو نہیں کیا، پھر بھی وہ آدمی جہنم میں ہے۔ لیکن اب یہ دیکھیں آپ، ابو طالب جہنم میں ہے، ابو لہب جہنم میں ہے، وہ یہودی جن یہودیوں نے اتنی تعریفیں کی حضور کی، وہ عیسائی، وہ ہندو، وہ بھی جہنم میں۔ کیوں؟ چوتھا کام کیا ہے؟ وہ عمل کرنا ہے۔ ایک آدمی ہے جو بالکل کالے کلوٹے ہیں، جن کے ہونٹ بھی لمبے ہیں، ہونٹ بھی موٹے ہیں، بدن پر کپڑا نہیں ہے، غلام ہے، حضور کے خاندان کا نہیں ہے، کعبے میں پیدا نہیں ہوا، نہ کعبے میں اس کی وفات ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہ اس نے کوئی شعر پڑھے، نہ کوئی کتاب لکھی، نہ قصیدہ پڑھے اس نے، نہ تعریف کی۔ وہ کون ہے؟ وہ پھر بھی جنت میں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ حضرت بلال ہے، خاندان کے نہیں ہیں حضور کے، لیکن انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا، انہوں نے حضور کی سیرت کو سینے سے لگایا، انہوں نے حضور کی تعریف کو سینے سے لگایا، حضور کے حکم کو سینے سے لگایا، حضور نے جو عمل کیا ان تمام عملوں کو سینے سے لگایا، حضور کے قرآن کو سینے سے لگایا، حضور کے بیان کردہ تمام فرامین کو اس نے سینے سے لگایا، حضور کی زندگی کو، حضور کی تعلیم کو انہوں نے سینے سے لگایا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، کردار کو، سیرت کو، پوری زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے سے لگایا۔ تو کالے ہونے کے باوجود، خاندان کے نہیں ہیں، کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، کعبے میں وفات نہیں ہوئی، حضور کو کبھی جو ہے حضور کی ایسی تعریفیں نہیں کی، بڑی بڑی تعریفیں، نہ کوئی کتاب لکھی، نہ شعر شاعری کی، نہ قصیدے پڑھے، لیکن پھر بھی کیا مقام ملا؟ مقام یہ ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو دیکھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ دنیا میں چل رہے ہیں، لیکن ان کی قدموں کی آہٹ جنت میں آواز سنائی دی جا رہی ہے۔ کن کو سنائی جا رہی ہے؟ حوروں کو ان کے قدموں کی آہٹ سنائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کیا۔ آج ہم اس بات سے محروم ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس خوشی منا لو بس جنت مل جائے گی۔ خوشی منانے سے اگر جنت ملتی تو سارے لوگ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ 4 کام کرنا ہے حضور کی محبت کے لیے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا ہر حکم مانا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے نمازی نہیں تھے معاذ اللہ، کہ گناہ کرنے والے نہیں تھے، نافرمان نہیں تھے، بلکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو اپنے سینے سے لگایا۔ تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ دنیا میں چلنے کے باوجود قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دی جا رہی ہے۔ تو تعریف کرنے سے، خوشی منانے سے جنت ملتی نہیں ہے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی بہترین زندگی بنے تو تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔